خلیجی خطہ ہمیشہ سے ہی دنیا کی طاقت، معیشت اور سیاست کا مرکز رہا ہے۔ یہاں کی زمین میں چھپا تیل صرف ایک قدرتی وسیلہ نہیں، عالمی طاقتوں کے مفادات، اتحادوں اور تصادموں کی بنیاد ہے۔ جب بھی اس خطے میں جنگ بھڑکتی ہے تو اس کے اثرات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہتے، پوری دنیا کی معیشت، ماحول، سیاست اور انسانی زندگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ آج 2026 میں جاری کشیدگی بھی اسی تاریخی سلسلے کی ایک انتہائی خطرناک اور پیچیدہ کڑی ہے، جس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ خلیج میں ہونے والی ہر بڑی ہلچل پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف موجودہ جنگ بلکہ اس کے پیچھے چھپے تاریخی تسلسل کو بھی گہرائی سے دیکھیں۔ خلیجی تاریخ میں سب سے پہلے بڑے پیمانے پر عالمی توجہ حاصل کرنے والا تنازع ایران عراق جنگ تھا، جو 22 ستمبر 1980 کو شروع ہوا اور 8 سال تک جاری رہا۔ یہ جنگ صرف دو ممالک کی لڑائی نہیں تھی بلکہ عالمی طاقتوں کی پراکسی کشمکش بھی تھی۔ اس دوران لاکھوں افراد جان کی بازی ہار گئے، شہر تباہ ہو گئے اور دونوں ممالک کی معیشت مکمل طور پر کمزور ہو گئی۔ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال اس جنگ کا سب سے خوفناک پہلو تھا، جس نے انسانی تاریخ پر گہرے زخم چھوڑے۔ اس جنگ نے نہ صرف خطے کو غیر مستحکم کیا بلکہ بعد کے تمام بڑے تنازعات کی بنیاد بھی رکھی۔ اسی کمزوری اور معاشی دباؤ کا نتیجہ وہ تاریخی واقعہ تھا جس نے دنیا کو ہلا دیا، گلف وار۔ یہ جنگ 2 اگست 1990 کو شروع ہوئی جب عراق نے کویت پر اچانک حملہ کر دیا۔ چند ہی گھنٹوں میں کویت پر قبضہ کر لیا گیا، مگر اس کے بعد عالمی سطح پر ایک بڑا اتحاد تشکیل پایا۔ 1991 میں اس اتحاد نے کویت کو آزاد کرایا، لیکن جنگ کے بعد جو تباہی ہوئی وہ غیر معمولی تھی۔ کویت کے تیل کے کنووں کو منظم طریقے سے آگ لگا دی گئی، جس سے روزانہ لاکھوں بیرل تیل جلتا رہا۔ فضا میں دھوئیں کے بادل چھا گئے، سورج کئی دنوں تک نظر نہیں آیا اور ماحولیاتی نظام پوری طرح متاثر ہوا۔ سمندروں میں تیل کے بہاؤ نے مچھلیوں اور آبی حیات کو تباہ کر دیا، جبکہ زمین زہریلے مادوں سے بھر گئی۔ عراق پر سخت اقتصادی پابندیوں نے اس کی معیشت کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا اور کویت کو اپنی بحالی کے لیے برسوں لگ گئے۔ ان تاریخی واقعات کے بعد خلیجی خطہ اگرچہ نسبتاً مستحکم دکھائی دیتا تھا، مگر اندرونی طور پر کشیدگی ہمیشہ موجود رہی۔ آج 2026 میں جاری کشیدگی بھی اسی تاریخی تسلسل کی ایک انتہائی خطرناک شکل ہے، جس نے خلیجی ممالک کو ایسے بحران میں دھکیل دیا جہاں نقصان صرف ایک شعبے تک محدود نہیں، ہر سطح پر پھیل چکا ہے۔ انسانی، معاشی، ماحولیاتی اور سیاسی، الغرض ہر طرف ایک بحران تلخ حقیقت کی طرح محسوس کیا جا رہا ہے۔ اگر 2026 کی جنگ کے نقصانات کو تفصیل سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے انسانی المیہ سامنے آتا ہے۔ خطے کے مختلف حصوں میں جاری میزائل حملوں، ڈرون کارروائیوں اور بحری جھڑپوں نے سینکڑوں جانیں لے لی ہیں۔ شہری آبادی سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے، کیونکہ جنگی کارروائیاں صرف فوجی اہداف تک محدود نہیں رہیں، بڑے شہروں کے اہداف میں بھی رہائشی علاقے متاثر ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ عارضی کیمپوں میں زندگیاں گزارنے والے افراد خوراک، صاف پانی اور طبی سہولیات کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہسپتالوں پر دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ زخمیوں کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے، جبکہ ادویات اور بنیادی طبی آلات کی قلت ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی عوام شدید دباؤ میں ہے۔ خوف، عدم تحفظ اور مستقل جنگی خطرات نے پورے خطے میں ایک ذہنی بحران پیدا کر دیا ہے۔ اگر معاشی نقصانات کو دیکھا جائے تو 2026 کی یہ جنگ خلیجی معیشت کے لیے ایک تاریخی جھٹکا ثابت ہوئی ہے۔ تیل اور گیس کی پیداوار، جو اس خطے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، مختلف حملوں اور سیکیورٹی خطرات کی وجہ سے مسلسل متاثر ہو رہی ہے۔ کئی ریفائنریاں وقتی طور پر بند ہوئیں، جبکہ کچھ کو جزوی نقصان پہنچا، جس سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی سپلائی کم ہو گئی۔ اس کمی نے عالمی سطح پر قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ کر دیا، جس کا اثر صرف خلیجی ممالک تک محدود نہیں رہا، یورپ، ایشیا اور امریکہ تک محسوس کیا گیا۔ انشورنس کمپنیوں نے خطرے کے باعث شپنگ اور آئل ٹینکرز کے ریٹ کئی گنا بڑھا دیے، جس سے تجارت مزید مہنگی اور سست ہو گئی۔ بحری راستوں کی بندش یا خطرے میں آنے کی وجہ سے سپلائی چین شدید متاثر ہوئی ہے۔ آبنائے ہرمز جسے اہم راستوں پر کشیدگی نے عالمی تجارت کو غیر مستحکم کر دیا۔ ہزاروں ٹینکرز اور کارگو جہازوں کو متبادل اور طویل راستے اختیار کرنے پڑے، جس سے نہ صرف وقت بلکہ اخراجات میں بھی اضافہ ہوا۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور مہنگائی ایک عالمی مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ خلیجی ممالک کے اندرونی معاشی ڈھانچے پر اس جنگ کے گہرے اثرات پڑے ہیں۔ سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات اور سرحدی علاقوں پر حملوں نے روزانہ کی بنیاد پر اربوں ڈالر کا نقصان پیدا کیا۔ سرمایہ کاری کے منصوبے رک گئے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں نے غیر یقینی صورتحال کے باعث نئی سرمایہ کاری روک دی۔
متحدہ عرب امارات میں سیاحت، ریئل اسٹیٹ اور بین الاقوامی تجارت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ دبئی، جسے عالمی مرکز میں ہوٹل انڈسٹری اور ایویشن سیکٹر کو بڑے مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سیاحوں اور کاروباری افراد نے سفر کم کر دیا ہے۔ عراق میں صورتحال سب سے زیادہ تباہ کن ہے۔ انفراسٹرکچر جیسے سڑکیں، پل، بجلی، گھر اور تیل کی پائپ لائنز بری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ملک کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ تقریباً مفلوج ہو گیا ہے۔ لاکھوں افراد بے گھر ہو کر اندرونی مہاجرین بن چکے ہیں اور بڑے شہروں میں بنیادی سہولیات کی شدید کمی ہوئی ہے۔ تعلیمی ادارے بند ہیں، ہسپتال غیر فعال ہو رہے ہیں اور عام زندگیاں تقریباً رک چکی ہیں۔ کویت، جو نسبتاً چھوٹا مگر امیر ملک ہے، اس جنگ میں براہ راست تباہی سے کچھ حد تک محفوظ ہے، لیکن معاشی دباؤ سے بچ نہیں سکا۔ بندرگاہوں کی سرگرمیوں میں کمی، دفاعی اخراجات میں اضافہ اور تجارتی رکاوٹوں نے معیشت کو سست کر دیا ہے۔ اگرچہ جانی نقصان محدود ہے، مگر مالی لحاظ سے یہ ایک بھاری بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ قطر کی معیشت، جو قدرتی گیس پر انحصار کرتی ہے، عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں اور فضائی حدود کی پابندیوں سے متاثر ہوئی ہے۔ قطر ایئر ویز کو پروازوں کے طویل راستوں اور اضافی ایندھن کے اخراجات کی وجہ سے بڑے مالی نقصان کا سامنا ہے۔ گیس کی برآمدات بھی غیر مستحکم ہو گئی ہے، جس سے آمدنی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ بحرین اس بحران میں سب سے زیادہ نازک حالت میں ہے۔ اس کی چھوٹی معیشت بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے انخلاء سے دباؤ میں ہے۔ بینکنگ سیکٹر میں لیکوئڈٹی کم ہو رہی ہے، کرنسی پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور مالیاتی نظام میں غیر یقینی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ سمندری تجارت اور ماہی گیری جیسے چھوٹے مگر اہم شعبے بھی متاثر ہوئے ہیں، جس سے عام شہری کی آمدنی کم ہو گئی ہے۔ عمان اگرچہ براہ راست جنگ سے دور ہے، مگر اس کی جغرافیائی پوزیشن اسے اس بحران کا حصہ بنا رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کے قریب ہونے کی وجہ سے سمندری سیکیورٹی پر بھاری اخراجات آ رہے ہیں۔ مہاجرین کی آمد نے سماجی نظام پر دباؤ بڑھا دیا ہے، جبکہ حکومت کو انسانی امداد اور بنیادی سہولیات پر اضافی خرچہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماحولیاتی نقصان بھی اس جنگ کا ایک انتہائی سنگین مگر اکثر نظر انداز کیا جانے والا پہلو ہے۔ تیل کی ترسیل میں رکاوٹوں اور ممکنہ لیکیجز نے سمندری آلودگی میں اضافہ کیا ہے۔ سمندری حیات کو خطرات لاحق ہیں، جبکہ فضائی آلودگی بھی بڑھ گئی ہے۔ تیل کے جلنے اور صنعتی تنصیبات کے نقصان نے ماحول کو طویل المدتی خطرے میں ڈال دیا ہے، جس کے اثرات آنے والی نسلوں تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ سیاسی طور پر یہ جنگ خلیجی خطے میں طاقت کے توازن کو بدل رہی ہے۔ علاقائی اتحاد کمزور ہو رہے ہیں، جبکہ عالمی طاقتیں مزید براہ راست مداخلت کر رہی ہیں۔ ہر ملک اپنی سلامتی اور مفادات کے لیے نئی حکمت عملی اختیار کر رہا ہے، جس سے خطے میں اعتماد کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پر 2026 کی یہ جنگ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں، ایک عالمی بحران بن چکی ہے۔ یہ نہ صرف خلیجی ممالک کی معیشت کو متاثر کر رہی ہے، بلکہ پوری دنیا کے توانائی نظام، تجارت اور سیاسی توازن کو بھی ہلا رہی ہے۔ تاریخ بار بار یہ ثابت کرتی ہے کہ جب خلیج میں آگ بھڑکتی ہے تو اس کی روشنی نہیں، بلکہ اس کا دھواں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور 2026 کی یہ صورتحال بھی اسی حقیقت کی ایک اور مثال ہے۔